ہم موت سے کب سے ڈرنے لگے ہیں؟ موت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مسیحیوں کے لیے یا ایسے شخص کے لیے جو خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، اسے موت کیسے ڈرا سکتی؟ کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت پہ ایمان رکھتا ہے جس کا آغاز ہی انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے، اور وہ ہے خدا کے ساتھ تعلق۔ کہ ہمارا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے، جو ابدی ہے، جو حیات بعد از موت کا ہے، جو اس مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے، وہ تو شروع ہی موت کے بعد ہونا ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم موت سے کب سے ڈرنے لگے ہیں؟ موت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مسیحیوں کے لیے یا ایسے شخص کے لیے جو خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، اسے موت کیسے ڈرا سکتی؟ کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت پہ ایمان رکھتا ہے جس کا آغاز ہی انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے، اور وہ ہے خدا کے ساتھ تعلق۔ کہ ہمارا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے، جو ابدی ہے، جو حیات بعد از موت کا ہے، جو اس مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے، وہ تو شروع ہی موت کے بعد ہونا ہے۔ تو پھر ہم کب سے موت سے ڈرنے لگ گئے؟ ایک بزرگ تھا، پولی کارپ۔ اسے لوگوں نے کہا کہ آپ صرف اس بات سے انکار کر دیں کہ ہمیں مسیح یسوع کا خادم ہو، ہم آپ کی جان بخش دیں گے، ہم تجھے ماریں گے نہیں، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا 86 سال تک خدا مجھ سے وفادار رہا، 86 سال تک اس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھا، اب آخری عمر میں کیسے اس سے بے وفا ہو جاؤں؟ اس نے کہا کہ تم یہ بات سن لو کہ میں مسیحی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے جو کچھ بھی کیا تاریخ میں رقم۔ ہم ایسے ہزاروں لوگوں کی داستانیں اپنے پاس رکھتے ہیں جو بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے تھے، جنہوں نے بیٹھ کے موت کا انتظار کیا، کہ موت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ میں سینکڑوں کہانیاں ایسے لوگوں کی جانتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے، بلوائیوں نے اٹیک کر دیا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس مسیحی گھر کو جلا دیں گے۔ تو وہاں مسیحیوں نے تیاری کی، اور تیاری کیا کی؟ وہ سب ایک کمرے میں جمع ہو گئے، سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، انہوں نے گیت گائے، دعا کی، بائبل پڑھی اور بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور جگہ پر خاندان میں چند لڑکیاں ہی تھیں۔ باپ نے کہا بیٹے میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں، میں تمہیں کہیں لے کے نہیں جا سکتا، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی تیاری کی، دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، گیت گایا، دعا کی، بائبل پڑھی اور بیٹھ گئے۔ میں نے جتنے بھی لوگوں سے یہ پوچھا، ان کا پیٹرن سیم تھا، گیت گایا، دعا کی، بائبل پڑھی، بیٹھ گئے۔ ارے بیٹھ کیوں گئے؟ یہ اٹلی میں جب انہیں پتا چلا کہ شہر کے دوسرے حصے میں کرونا کا اثر کم ہے، تو ایک حصے سے سارے لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر شہر کے دوسرے حصے میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر جان بچ جائے گی، اور اس طریقے سے کرونا جو پہلے اٹلی کے ایک حصے میں تھا وہ دوسرے حصے میں بھی پہنچ گیا۔ موت کے ڈر والے لوگ موت سے جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ اسٹیفنس
مسیح یسو کے شاگردوں کا شاگرد تھا. جب اسے وہ سنسار کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ اپنے ایمان کا انکار کر دے، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے پتا چلا کہ اب میرا خدا میرے سامنے ہے. تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جو مسیح خداوند نے صلیب پہ کہے تھے کہ ان کو معاف کر دیں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. مسیحی ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ گئے. اور کبھی بھی مسیحی جو مسیحی ایمان کو جانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں ہماری زندگی مسیح کی ہے، وہ کبھی بھی بھاگتے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. موت ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے. اگر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، ہماری زندگی ختم نہیں ہو رہی. یہ کوئی ایسا حیوان نہیں ہے جو ہماری زندگی کو ہڑپ کر رہا ہے. موت جو ہمارے قریب آ رہی ہے، یہ ہمیں ہماری ہمیشہ کی امید کے پاس لے کے جا رہی ہے. کیونکہ ہم جب اس جسم سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی قیامت میں داخل ہو جائیں گے. اور ہماری قیامت اس جسم کی کوئی حالت نہیں ہے، بلکہ ہماری قیامت ایک شخص ہے، اور وہ شخص مسیح خداوند ہے. اس لیے موت ہمارے لیے محض ایک دروازہ ہے. اس لیے جب لوگ خوف میں ہیں، لوگ ڈر میں ہیں، تو انہیں مزید ڈرانے کے بجائے انہیں احساس دلائیں کہ ہمیں اپنے مسیح میں اور زیادہ مضبوط ہونا ہے، اور زیادہ پکا ہونا ہے، اور زیادہ اس کے بیچ میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ تیسری مہر ہے، کوئی کہتا ہے چوتھی مہر ہے. بھئی مجھے نہیں پتا یہ کون سی مہر ہے، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میری زندگی تب بھی مسیح کی ہے، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی میں مسیح کا ہوں. اور یہی ایمان ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم اس کے ہیں. اور جب ہم اس کے ہیں تو اس دنیا میں بھی اس کے ہیں، اور ہمیشہ کی دنیا میں بھی اسی کے ہوں گے. خدا ایسا ممکن کرے.